مشورے کی وجہ سے رسول پاک بار بار جاتے تھے. اور پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ دیکھو قبر میں بھی موسیٰ ہے, بیت المقدس میں بھی موسیٰ ہے, چھٹے آسمان میں بھی موسیٰ ہے. تو معلوم ہوا کہ ایک ہی وقت میں کئی مقامات پہ نبی بلکہ ان کے جو خاص غلام ہوتے ہیں قطب یا غوث وہ بھی رہ سکتے ہیں. انہو هو السمیع البصیر, وہ بڑا دیکھتا, وہ بڑا سنتا دیکھتا ہے. تو بعضوں نے انہو کی ضمیر خدا کی طرف بھی یہ بعض میں رسول پاک علیہ السلام کی طرف. میں اتنا کہتے ہوئے تقریر کو سمجھتا ہوں, باتیں بہت سی ہیں اس لیے کہ معراج کا معاملہ, لیکن یہ سعادت مجھے حاصل کرنی تھی. میں شکر گزار ہوں نقشبندیہ فاؤنڈیشن کا اور آپ تمام حضرات کا کہ آپ تشریف لائیں. رسول پاک علیہ السلام کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, توبہ کو قبول فرمائے, صراط مستقیم پر چلائے, دین و دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں اپنی مختصر سی تقریر شروع کرنے سے پہلے بانی نقشبندی فاؤنڈیشن ڈاکٹر احمد مرزا صاحب کا میں اور سارے حاضرین شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک اچھا سلسلہ شروع کیا ہے اور اس کو باقی رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آج کا یہ پروگرام جس میں ہم اس وقت حاضر ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک معراج پر ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس موقع کو نصیب فرمایا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. معراج کمال معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. وہ عظیم خرق عدد واقعہ جس نے تسخیر کائنات کے مقفل دروازوں کو کھولنے کی ابتدا کی, آگے چل کر تحقیق و جستجو کے کواڑوں پر دستک دی اور فضا میں پیچیدہ راستوں کی تلاش کا فریضہ انجام دیا. رات کے مختصر سے وقفے میں اللہ رب العزت نے حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے نہ صرف مسجد اقصی بلکہ ہماری کائنات کاسمس کی بے انتہا وسعتوں کے اس پار قاب قوسین اور او ادرا کے مقامات آسمانی تک لے گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اس قلیل ساعت پر میں اس زمین پر دوبارہ ضرب و افروز بھی ہو گئے۔ آج سے 1400 سال قبل علوم انسانی میں نہ اتنی وسعت تھی اور نہ اتنی گہرائی اور گہرائی کہ معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جزوی طور پر ان کے دائرۂ کار میں آ جاتے، حتیٰ کہ اس وقت بھی بہت سے علوم ذکریہ سماجیات کا بھی بہت دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ آج عقل انسانی اپنے ارتقاء، اپنی تحقیق اور اپنے جستجو کے بلبوتے پر جن کائناتی صداقتوں اور سچائیوں کی توثیق کر رہی ہے، ہزاروں سال قبل ان کی تصدیق و توثیق وہی الہی کے بغیر ممکن نہ تھی۔ تاریخ شاہد عادل ہے کہ جمیع مسلمانان عالم ایمان بالغیب اور قدرت الہیہ کے ظہور پر ایمان کی وجہ سے بغیر دلیل معجزے کے ہمیشہ قائم رہے۔ عہد حضور نبوی، عہد صحابہ کرام اور بعد میں آنے والے مسلمانوں کا ایمان قابل عشق اور قابل ادراک تھا کہ ظہور قدرت الہیہ کے ناقابل فہم و ادراک ہونے کے باوجود ان کا ایمان کبھی متزلزل نہیں ہوا، ان کے ایمان پر کبھی بھی تشکیک کا پردہ نہیں پڑا، ان کے آئے دل پر کسی وقت بھی شبہات کی گرد اور وسوسوں کی دھول نہیں پڑی۔ وہ تسلیم و رضا کے بغیر اپنے پیارے رسول کے احکام بجا لانے میں ایک لمحے کا بھی توقع نہ کرتے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دوری کے ہر تصور سے نا آشنا تھے۔ آج سے 1400 سال قبل عقلی بنیادوں پر واقع معراج کا تصور بھی ناقابل یقین محسوس ہوتا ہے، لیکن آج کے انسان کے لیے ناممکنات میں سے نہیں۔ انسان صبح و شام فضائے بسیط میں محو برباد ہے، لیکن اگر واقعی معراج کی اپنی تمام جزیات کے ساتھ فیضۂ شعور میں لایا جائے تو قرۂ فضا سے باہر ایتھر میں کروڑوں نوری سالوں کا سفر، خلائی سفر کے مخصوص لوازمات کے بغیر طے کرنے کا تصور آج بھی ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ سفر معراج میں مخالف براہ کا سفر آئنسٹائن کے نظریے اضافت تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق روشنی کی رفتار کا جسم اور حرکت پر اور مادی جسم پر وقت کا تھم جانا اور اثر نہ ہونا ناممکن ہے، کیونکہ اس سے مادی جسم کا کمیت لامحدود ہونے کے ساتھ اس کا حجم بھی بالکل ختم ہو جائے گا۔ اب اس قانون کی روشنی میں سفر معراج کا جائزہ لے کر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عادت کا نظام اس کی قدرت کے معجزے کے اوپر بدل گیا، وقت بھی تھم گیا، جسم کی کمیت بھی محدود نہ ہوئی اور وہ فنا ہونے سے بچا، اس کا حجم بھی جو کا تو برقرار رہا۔ خلائی سفر ضروری مقتضیات پوری کے بغیر سیاح لامکان صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کی رفتار ملٹیپل اسپیڈ آف لائٹ سے سفر کیا۔ بیت المقدس میں تعدیل ارشاد کے ساتھ انبیاء کی امامت نوازی بھی ادا فرمائی، دوران کھایا پیا بھی، نامکان کی صحت بھی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے بلوزد انبیاء علیہ السلام کے علاوہ خود اللہ رب العزت قاب قوسین اور ادنا کے مقامات کا جلوہ بھی فرمایا۔ واپس زمین پر پلٹے تو وقت تھما ہوا، آپ کی واپسی کا منتظر تھا، وضو کا پانی بہہ رہا تھا، بستر مرغ گرم تھا، دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی۔ اگرچہ معجزے کی کسی مادی توجہ کا محتاج نہیں، لیکن اس حقیقت کا ادارہ ہمیں ضرور ہونا چاہیے۔ سائنس سفر ارتقاء کے ہر قدم پر معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفری توجہ بھی کر کے اسلام کے وحی الہی ہونے کے بالواسطہ اعتراف کا اعزاز حاصل کرنا ہے۔ نظری اضافت کی روشنی میں روشنی کی عام رفتار کا حصول بھی ناممکن بتایا گیا ہے، جبکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر روشنیوں کی رفتار سے سفر معراج پر تشریف لے گئے۔ براق جمع ہے برق کی اور برق کے معنی ہے روشنی۔ آج کا انسان اپنی تمام ترقی کے باوجود روشنی کے رفتار کا حصول اپنی ناممکن تصور کرتا ہے۔ یہ احساس محرومی اسے احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے، جبکہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم روشنی سے بھی کئی گنا تیز رفتار براق پر سفر معراج پر روانہ ہوئی۔ معراج مبارک کا واقعہ علم انسانی کے لیے اشارہ ہے کہ اس کائنات میں وہ نوریں
ہمیں کسی انوکھی ترتیب سے اس بات کا امکان ہے کہ انسان روشنی کی رفتار کو پالے. اگر ایسا نہ ہو تو تفصیل کائنات ادھورا رہے گا. اقبال علیہ الرحمٰن نے کیا خوب کہا ہے، خبر ملی ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. تیہ زمانی اور تیہ مکانی. اب جدید سائنس بھی اپنی تحقیق کا بنیاد بنا کر اس کائنات کی سچائی تک رسائی حاصل کر چکے ہیں کہ رفتار میں کمی بیشی اور فاصلوں کا سکڑنا اور پھیلنا منشاء خداوندی کے عین موافق ہے. یہ رب کائنات نے اپنی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں تیہ زمانی اور تیہ مکانی ریلیٹو ٹائم اینڈ اسپیس کی بات کا ذکر فرما کر بنی نوع انسان پر یہ واضح فرما دیا کہ انسان 20ویں صدی میں اپنی عقل کے بلبوتے پر وقت اور جگہ ٹائم اینڈ اسپیس کے اضافی تصورات کے ہی ادراک میں لانے میں کامیاب ہوگا. لیکن ہم 7ویں صدی اسی وحی کے ذریعے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کائنات کی سچائیوں کو منکشف کر رہے ہیں. تیہ زمانی ریلیٹو ٹائم زمانی فاصلوں اور وقت کے اصطلاح سمٹ جانے کو تیہ زمانی کہتے ہیں. تیہ مکانی اگر لاکھوں کروڑوں میل کی سفر ایک قدم میں طے کر لی جائے تو اسے تیہ مکانی کہتے ہیں. خدائے قدیر و بصیر اپنے برگزیدہ رسولوں اور بندوں میں سے کسی کو معجزہ اور کرامت کے طور پر تیہ زمانی اور کسی کو تیہ مکانی کے کمال عطا کرتا ہے. لیکن حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج معجزات تیہ زمانی اور تیہ مکانی کی جامعیت کا مظہر ہے. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزات کا شامل ہونا نص قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. ان کی صحت میں کسی صاحب ایمان کے لیے انحراف کی گنجائش نہیں. قرآن حکیم میں تیہ زمانی کا ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کے تخت کے بارے میں موجود ہے کہ آپ کے ایک صحابی تخت بلقیس کو جھپکنے سے پیش کر اپنے نبی کے خدموں میں حاضر کر دیتے ہیں. حضرت شاہ محمود چشتی قدس حضرت اللہ علیہ جب ارادہ فرماتے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہوا کو مسخر فرما دیا تھا. اڑتے ہوئے کعبۃ تشریف لاتے اور طواف کر کے ہرات واپس ہو جاتے. اور حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خادم کے ہمراہ مصر سے مکہ معظمہ تشریف لاتے اور طواف کا مصر واپس ہو جاتے. اصحاب کہف کا واقعہ قرآن حکیم تیہ زمانی کی مثال اصحاب کہف کے حوالے سے بیان کرتا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ تیہ زمانی کی اور مثال کو قرآن حکیم نے بیان فرمایا. قدرت خداوندی ہے کہ ایک طرف حضرت عزیر علیہ السلام کے کھانے اور پینے تک میں افول اور سرار تک پیدا نہ ہوئی، وہ جن کے دور ترو تازہ رہے، جبکہ دوسری طرف اللہ کے پیغمبر کے ہردے کی ہڈیاں بھی گل سل کر پرندے خاک ہو گئی. جدید ترین سائنس کی تحقیقات میں بھی تیہ زمانی کی تصدیق کر رہی ہے. اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ کسی لاعلاج مریض پر مصنوعی موت طاری کر کے طویل مدت تک سرد خانے میں محفوظ رکھا جائے اور اس مرض کا علاج دریافت ہو جائے تو اس کے جسم میں زندگی کی لہر دوڑا کر اس مرض کا علاج کیا جائے اور ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد اسے روزمرہ کے معاملات کے رائے کے قابل بنا دیا جائے. یہ عین ممکن ہے. اس وقت تک اس کی کئی نسلیں موت سے ہم کنار ہو چکے ہوں. انسان کا یہ خواب اب خواب نہیں رہا. جدید سائنس اپنے ارتقاء کے ساتھ ساتھ قرآن میں موجود سائنسی حقائق کی توثیق کرتی ہے. مغرب کے یہ سائنسدان تمام تر تعصبات کے باوجود قرآن کو الہی کتاب تسلیم کرنے پر مجبور ہیں. آج نہیں تو اپنی بنیادوں پر تشخیص پانے والا ذہن جدید اسلامی تعلیمات کی سچائیوں کے اطراف میں پیش ہوگا. اس لیے آنے والی ہر صدی انشاءاللہ اسلام کی صدی ہوگی. مغربی دنیا کے بعد اسلامی تعلیمات کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے دامن رحمت میں پناہ ڈھونڈنے کے سوا کوئی اور چارہ نہ ہوگا اور مستقبل کی انقلاب کا سورج مغرب کے افق پر تخلیقی توانائیوں کے ساتھ جلوگر ہوگا. زمین پر اترنے والا ہر لمحہ اللہ کی توحید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے. خداوند قدوس کی ذات گرامی اپنے نبیوں کو معجزاتی
معجزات اس میں دکھا رہی ہے جو اپنے حبیب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اس سے بڑھ کر معجزے کیوں برپا نہیں کر سکتی؟ اس میں کوئی حیرت اور اچنبے کی بات نہیں۔ شب معراج صاحب الاولاد فخر موجودات حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان و مکان ٹائم اسپیس کی مسافتیں طے کروانے کے بعد خدائے لم یزل نے اپنے قرب و وصال کی بے پایا نعمت عطا فرما دی۔ مقام کعبہ حسین پر اپنی ہم کلامی اور حجاب دیات کا شرف اس طرح اعلانی فرمایا کہ ایک طرف اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی و بصیر اور دونوں کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ تھا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اس مبارک معراج کے بارے میں ہم غلام پیغمبر کو اتنا جانتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر پوری خدائی کی تعداد میں کھینچ لی گئی۔ چل کے دینی بام دم خود تھا ایک اور مہمان مکرم ہے جو لامکان کی صحت پر نکلا ہے۔ ستارے حیرت کی تصویر بنے رحمت المصطفیٰ کے گرد اپنے ماتھے کا جھومر بنا رہے تھے۔ وقت کی نبضیں ایک جگہ تھمی نہیں، کائنات بے حد و حرکت اپنے روح رحمان کے انتظار میں ایک موقع پر ٹھہری رہی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے نبوت میں عقل انسانی خلا کو عبور کر کے اور چاند تک پہنچ کر معجزے معراج کی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی نشاندہی تو کر دی، لیکن اس منزل تک پہنچنا معجزہ ہے اور سیادہ لگانے منزل تک پہنچنا اس منزل کی تائید ہے، سفر معراج کی توثیق ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہے، اور یہ تائید توثیق اور تصدیق فقط نشاندہی کے حد تک ہے، اور اگر انسان لاکھ ترقی کر لے وہ لامکان کی بلندیوں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سفر معراج کے نفوذ چومنا اس کا مقدر تو بن سکتا ہے، لیکن منزل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی قیامت تک اس کے لیے ممکن نہ ہو سکے گی۔ علامہ اقبال رحمٰن نے کیا وہ فرمایا ہے، تو مانے والنجم نہ سمجھا تو عجب کیا، تو مانے والنجم نہ سمجھا تو عجب کیا، ہے تیرا مد و ذر علی چاند کا محتاج۔ آخر میں یہ حدیث سورہ حج کی آیت 32 سنا کر ایک حقیقت واضح کرنا چاہتا ہے، ارشاد ربانی ہے، مَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو ادب اور احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا، تو یہ احترام اس وجہ سے ہے کہ دلوں میں تقویٰ ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ میں لکھتے ہیں کہ شعائر شہیدہ کی جمع ہے، اس کے معنی ہے وہ علامت جس سے کسی چیز کی پہچان ہو سکے۔ قرآن کریم میں صفا و مروا کے پہاڑوں قربانی کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ کی نشانی کہا گیا اور ان کی تعظیم کا حکم دیا گیا۔ جب چیزیں شعائر اللہ ہیں، مدینہ طیبہ اور اس کی گلی کوچے اور یہ کرام ان کے آثار اور ان کے مزارات پر پررنما جو شاعر اللہ میں داخل نہیں، اس سے ثابت ہوا کہ محمود الہی اور ان کے آثار کی تعلیم اور احترام شرک نہیں۔ یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ عبادت اور تعظیم میں فرق نہ کرنا اور تعظیم کو عبادت شمار کرنا اور اسے شرک کہنا قرآن پہنے کے خلاف ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ولا سيما سيدنا وحبيبنا